بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد شاگردوں کی جب کوئی ناگوار بات دیکھے تو واعظ کرتے اور تعلیم دیتے وقت ان پر خفا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 90۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہیں سفیان نے ابو خالد سے خبر دی، وہ قیس بن حازم سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرأت سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد شاگردوں کی جب کوئی ناگوار بات دیکھے تو واعظ کرتے اور تعلیم دیتے وقت ان پر خفا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 91۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، ان سے ابو عامر الاکدی نے، وہ سلیمان بن بلال المدینی سے، وہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ یزید سے جو مبعث کے آزاد کردہ تھے، وہ زید بن خالد الجہنی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بندھن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا، گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہیں، وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا، گم شدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیوں کی غذا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد شاگردوں کی جب کوئی ناگوار بات دیکھے تو واعظ کرتے اور تعلیم دیتے وقت ان پر خفا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 92۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے یزید کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو بردہ سے اور وہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا۔ جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اچھا، اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شبیہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔
آخر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ ہم ان باتوں کی دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔